جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ اللہ کا دین پوری دنیا میں عام کر گئے۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ دنوں پہلے بریلوی جماعت نے ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کے حوالے سے ایک بدمعاشی کی تھی اور اس کی آڑ میں اپنے مذموم مقاصد کو بروکار لانا چاہتے تھے۔ الحمدللہ ہماری طرف سے اس پر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی گئی، جسے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بے پناہ مقبولیت عطا فرمائی۔ لاکھوں لوگوں تک وہ ویڈیو پہنچی، بریلوی حضرات جن کی طرف سے سارا فتنہ فساد ہوا ان تک پہنچی، اور مجھے الحمدللہ آسٹریلیا اور ملیشیا تک سے فون آئے۔ وہ بریلوی جو کل تک مسلک دیوبند پر بکواس کر رہے تھے، الحمدللہ اب اپنے مسلک کا دفاع کر رہے ہیں اور ہر جگہ ہدایت کے بخشش کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ جنید جمشید والا حوالہ بالکل پیچھے گزر چکا۔ دو تین جوابات ہمارے پاس آئے، ان تینوں جوابوں کے اندر، بلکہ 4 جواب آئے، 3 اس وقت میرے سامنے ہیں۔ ان تینوں جوابوں کے اندر بریلوی مولویوں نے میری کسی بات کو بھی ہاتھ نہیں لگایا سوائے ہدایت کے بخشش کے، کہ جی ہدایت کے بخشش احمد خان بریلوی کی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک جواب کسی مفتی کا ہے، اس نے اپنا نام بھی نہیں دیا، البتہ بعض ساتھیوں نے اس کا نام مفتی تنویر بتایا، انہوں نے خاص مجھے مخاطب کر کے جواب دیا ہے، لہٰذا میں بھی اپنے جواب میں انہی سے مخاطب ہوں گا، اور ضمناً دوسرے مولوی حضرات نے جو باتیں کی ہیں اس کا جواب بھی آ جائے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس آدمی نے مجھے کہا کہ جو پرلے درجے کا جاہل ہے، اور اپنی علمی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے بیان میں کہتے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، حالانکہ بالکل جھوٹ ہے۔ قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، بلکہ آل عمران کے اندر لعنت اللہ علی الکاذبین اللہ نے فرمایا، تا کے اوپر ضمہ نہیں بلکہ تا کے اوپر نصب ہے۔ جس آدمی کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، جس آدمی کو قرآن کا علم نہ ہو، اسے دوسروں کو جاہل کہتے بھی شرم اور حیا آنی چاہیے۔ پھر اس کی جہالت کا اندازہ آپ اس سے لگا کہ 3 دفعہ یہ جس آدمی کے دفاع کے لیے آیا ہے، 3 دفعہ اسے مولانا محبوب عالم صاحب کہا، حالانکہ اس آدمی کا حشمت علی رضوی کا یہ بھائی ہے، اس کا صحیح نام محبوب علی رضوی ہے، یہ محبوب عالم نہیں ہے۔ ایک اور جہالت کا اندازہ آپ اس سے لگائے کہ جن علماء دیوبند کے خلاف صبح شام بکواس کرنا ان کا وتیرہ ہے، کہ جن پر جب تک یہ لوگ بکواس نہ کرے، انہیں کسی مسجد میں امام نہ رکھا جائے، کسی مدرسے میں تدریس کے نہ رکھا جائے، گویا ان کی روزی روٹی ان علماء پر بکواس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ان میں سے مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مولانا عبدالرشید کہتے ہیں، یہ اس کی علمی حیثیت ہے، علمی حالت ہے، اور بھی کہیں اس نے اپنی ویڈیو میں جہالتوں کا مظاہرہ کیا ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ آپ پہلے اس کی یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں جس میں اس نے اپنی جہالتوں کا اظہار کیا۔ اور ایک بہت بڑی غلط فہمی اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے جو جھوٹ کروں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں ایک نام ہے مولانا محبوب عالم صاحب۔ ان کے مولانا محبوب عالم صاحب نے کی اس بات کی وضاحت، اور جو حقیقت بات تھی فیصلہ مقدسہ کے اندر محبوب عالم صاحب کے سامنے رکھے، اعلیٰ حضرت نے قاسم نانوتوی عبدالرشید اپنے ویڈیو بیان کے اندر احمد خان بریلوی کے بڑے فضائل و کمالات گنوائے ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ الحمدللہ پوری دنیا جانتی ہے کہ 1 نمبر کا گستاخ، 1 نمبر کا مشرک، 1 نمبر کا بددین بدعتی اگر کوئی ہے تو وہ مولوی احمد خان بریلوی ہے۔ آپ حضرات، میرا نور سنت کا کنز الایمان نمبر یہ موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 15 پر میرا مضمون ہے تعارف صاحب کنز الایمان، وہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ احمد خان بریلوی مجدد تو دور، کوئی بہت بڑا علامہ تو دور، شریف آدمی کہلائے جانے کے مستحق بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس نے احمد خان بریلوی کا فیضان گنوایا ہے، اس کے فیضان یہ ہے کہ اس کے دفاع میں جو نکلتا ہے خود وہ بھی کفر کے گھاٹ اتر جاتا ہے، ایسی عجیب و غریب مخلوق ہے یہ۔ چنانچہ اس مولوی نے اپنے بیان کے اندر 3 دفعہ مجھے مولانا ساجد خان کہا اور 1 دفعہ مولانا ساجد خان صاحب کا، حالانکہ یہ اس کے بیٹے مصطفی رضا خان کی کتاب الطاری الداری میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس کا حصہ اول ہے
اور صفحہ نمبر 34 ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ وہابیوں کو، بے دینوں کو مولانا کہنا کفر ہے۔ اب سوال یہ کہ یا تو وہ مجھے وہابی تسلیم نہیں کرتے، یا مجھے وہ دیوبندی تسلیم نہیں کرتے، یا پھر وہابی تسلیم کرنے کے بعد بھی، دیوبندی تسلیم کرنے کے بعد بھی مجھے مولانا کہہ کے اپنے احمد رضا خان بریلوی کے فتوے سے وہ کافر اور مرتد ہو گئے، تو انہیں بجائے جنید جمشید یا کسی اور پر بکواس کرنے کے بجائے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر دیکھیں عجیب بات اس شخص نے کی کہ خود یہ بڑا ناز کر کے نکلا کہ جی میں ہم تو ناموس اہل بیت والے ہیں، ہم تو صحابہ کی ناموس کا تحفظ کرنے والے، جبکہ اس بیان کے اندر یہ بدبخت واضح طور پر کہتا ہے کہ جی خود کو ساجد خان خود کو نقشبند بھی کہتا ہے، نقشبند حضرت صدیق اکبر کے فیضان والے کیسے بے ادب ہوتے، معاذ اللہ الیاذ باللہ۔ یعنی احمد رضا خان بریلوی وہ بدعتی مشرک، اس کے فیضان والے تو ناموس صحابہ والے ہوں، اس کے فیضان والے تو اہل بیت کے تحفظ والے ہیں، اور صدیق اکبر جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، یہ بدبخت اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے فیضان والے گستاخ اور بے ادب ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ کتے جو اہل بیت پر بکواس کرتے ہیں، وہ کتے جو صحابہ پر بکواس کرتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، تم ہی جیسے ہوتے ہو، اور تم ہی ان کتوں کے دفاع کے لیے باہر نکلتے ہو جو خود گستاخ ہوں، جو خود صحابہ کے گستاخ ہو، انہیں دوسروں پر گستاخی کے فتوے لگاتے ہوئے شرم اور حیا نہیں چاہیے۔ آپ اس بدبخت کی وہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیں، اس میں صدیق اکبر کی گستاخی کر رہا ہے۔ فقیرو جو تمہیں کہہ دیا جاتا ہے تم تو وہی بولتے ہو، اپنے آپ کو نقش بند بھی کہہ رہے ہو، لیکن تمہیں کیا پتا کہ نقش بند والے جناب ابو بکر صدیق کے فیضان والے کیسے بے ادب ہوتے ہیں۔ مفتی نعیم بھی، اور اسی طریقے سے ایک مولانا ساجد خان، میں اس مولانا ساجد صاحب سے جو اپنے آپ کو نقش بندی بھی لکھ رہے ہیں، یہ ویسے اعلیٰ حضرت کو مانتے نہیں، لیکن مولانا ساجد کہ سارے مولوی ان کے بیک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کی بخشش حصہ سوم احمد رضا خان بریلوی کی ہے ہی نہیں، ہماری ہے ہی نہیں، بلکہ اس مولوی نے تو یہاں تک جھوٹ بولا کہ یہ دیوبندیوں نے خود بنا لیا۔ میں آپ کے سامنے حقیقت کھولتا ہوں کہ کتنے بڑے کذاب ہیں، کتنے بڑے جھوٹے ہیں، اور جب مشکل پڑتی ہے تو مشکل وقت میں یہ لوگ اپنے باپ کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ میرے پاس پروفیسر مسعود کی محدث بریلوی کتاب ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یہ کراچی سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 40 ہے۔ اس پر وہ لکھتا ہے کہ مولانا کفایت علی کافی محدث بریلوی کی ولادت کے تقریباً 2 سال بعد 1858 میں شہید کیے گئے، مگر محدث بریلوی کو ان سے اتنی عقیدت و محبت تھی کہ نعتیہ شاعری کا ان کو شہنشاہ کہتے ہیں اور خود کو ان کا وزیر اعظم۔ اور اس بات کے حوالے کے لیے نیچے احمد رضا خان ہدایت کی بخشش مطبوعہ بدایون جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 93-94، جن حضرات کو تصنیف و تالیف سے تھوڑا بھی مس ہوگا وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں احمد رضا خان کا نام بطور مصنف کے لکھا گیا، تو یہ پہلا عالم تمہارے اتنے بڑے پائے کا عالم جسے تمہارے لوگ مجدد اثر کہتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کس میں یہ جرت ہے کہ اس پروفیسر مسعود کا انکار کرے۔ یہ ہدایت بخشش حصہ سوم کو مولوی احمد رضا خان بریلوی کی کتاب کہہ رہا ہے۔ پھر یہ میرے پاس المیزان دوسرا والا، یہ میرے پاس بریلیوں کا المیزان جو احمد رضا خان کے فضائل و کمالات اس سوانے ہیں، اس پر ان کے بڑے بڑے مولویوں کے تقریرات اور تاثرات ہے کہ یہ کتاب بڑی زبردست کتاب ہے۔ اور یہ مولوی جس خلیفہ احمد رضا خان کے خلیفہ اور مفتی اعظم ہند کا نام لے رہا تھا، مولوی مصطفی رضا خان جو احمد رضا خان بریلوی کا بیٹا ہے، اس کی تقریر، اس کا تاثر بھی اس کتاب پر چھپا ہوا ہے کہ یہ بڑی پائے کی کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے۔ اس المیزان کے صفحہ نمبر 447 پر لکھا گیا کہ امام احمد رضا نے نہ صرف عربی، فارسی اور اردو 3 زبانوں میں شاعری کی، بلکہ بعض نظمیں التزام کے ساتھ ہندی بھاشا کی امیجز سے لکھی۔ آپ کا تخلص رضا تھا۔ آپ کا نعتیہ دیوان ہدایت بخشش کے نام سے 3 حصوں میں شائع ہو چکا ہے اور 3-4 ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ گویا 3 حصوں میں خود تم لوگ اقرار کر رہے ہو کہ احمد رضا خان بریلوی کی ہدایت بخشش 3 حصوں میں شائع ہو چکی ہے، اور 1-2 نہیں بلکہ 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ تو اگر ہدایت بخشش حصہ سوم تمہاری نہیں تھی تو جو اس کے 3 ایڈیشن شائع ہوئے ہیں، کیا خالہ جی کی دیگ چڑھانے کے لیے اور خالہ جی کی ختم کی دیگ چڑھانے کے لیے تم نے ان کتابوں کو شائع کیا تھا؟ اب جب پھنسے تب تم اس کا انکار۔ یہ کہتے ہیں ہدایت بخشش حصہ سوم احمد رضا خان بریلوی کی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں فیصلہ مقدسہ، یہ وہی کتاب ہے کہ جس کتاب کا نام اس مولوی نے لیا کہ ہدایت بخشش حصہ سوم کی حقیقت جاننے کے لیے آپ اس فیصلہ مقدسہ کو پڑھیں، اور یہ اسی دارالنور کی چھپی ہوئی ہے۔ دارالنور کا حوالہ دیا، یہ وہی کتاب ہے جس کا حوالہ اس مولوی نے دیا۔ ہم اس کتاب سے ثابت کریں گے کہ ہدایت بخشش حصہ سوم دیوبندی کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی خود لکھی ہوئی ہے۔ اور جب علماء دیوبند نے، علماء اہل سنت نے احتجاج کیا تو بجائے احمد رضا خان کی قبر پہ جوتیاں مارنے کے انہوں نے کتاب ہی کا بھی انکار کریں۔ صفحہ نمبر 4 پر خود
مولوی محبوب علی رضوی، جس کے بارے میں لوگ اقرار کر چکے کہ اس کو جمع کرنے والے مولوی محبوب علی رضوی تھے، اس کا بیان ہے کہ مجھے حضور اعلیٰ حضرت قبلہ کا کچھ کلام جو اب تک چھپا نہیں ہے، بڑی کوشش و جان فشانی سے بریلی شریف و سرکار مارہیرہ مطہرہ و پیلی بھیت و رامپور وغیرہ وغیرہ مختلف مقامات سے دستیاب ہوا، جو آج برادران اہل سنت کی خدمت میں ہدایت کے بخشش حصہ سوم کی شکل و صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو ثابت ہوا کہ ہدایت کے بخشش حصہ سوم احمد خان بریلوی ہی کا ہے، انہی کا جمع کرتا ہے، انہی کا شائع کرتا ہے، اور محض اہل سنت کے احتجاج کے خوف سے آج اس کتاب کا انکار کرے۔ میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ تو انہوں نے مطلب ایسے اسباب نہ ہونے کی وجہ سے پرنٹ نہیں ہو سکی، تو وہ اسباب بھی نہیں تھے ان کے پاس۔ یہ جو بات میں اب آپ کو کہنے لگا ہوں، مکتبہ دار النور ہے، لاہور کے اندر یہ مکتبہ موجود ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے فیصلہ مقدسہ، لاہور کے مکتبے نے اس نے پرنٹ کی ہے، یہ مکتبہ دار النور والوں نے فیصلہ مقدسہ، اس کے اندر یہ پھر آگے چلیں، یہ کہتے ہیں جی وہ کاتب بد مذہب تھا، اور ایک مولوی کہتے ہیں کاتب رافضی تھا۔ اس نے یہ شرط بھی لگائی تھی کہ تم اگر ہدایت کے بخشش حصہ سوم مجھے چھاپنے کے لیے دے رہے ہو تو میری مرضی ہو کہ میں جو اس کے اندر ڈالتا رہوں گا۔ تو میرا ان سارے بریلیوں سے سوال ہے کہ جو آج یہ اما عائشہ کی ناموس کے لیے نکلے اور ایک ڈرامہ بازی بنائی ہوئی ہے کہ تمہارے کو پتا تھا کہ یہ کاتب اتنی بڑی گڑبڑ کرنے والا ہے، اور اس کاتب نے اتنی بڑی گڑبڑ کر بھی تھی، 33 سال تک تم خاموش رہے۔ اس بے دین، اس لانتی کاتب کے خلاف تم نے کوئی ایک جلوس نکالا ہو، کوئی ایک فتویٰ دیا ہو، کوئی ایک FIR کٹوائی ہو، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ تاریخ میں اتنی بڑی گستاخی کرنے والے بقول بریلیوں کے اس کاتب کا نام ہی سرے سے نہیں ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری غیرت اس وقت کہاں مر گئی تھی جب یہ کاتب اتنی بڑی بکواس آپ کی کتاب میں کر گیا اور آپ سب دیوسوں کی طرح خاموش رہے؟ تو تم جو اتنی بڑی گستاخی پر خاموش رہے، آج تمہیں یہ غیرت احتجاج کرنے کی کہاں سے آ گئی؟ یہ میرا بنیادی سوال ہے کہ اس کاتب کے خلاف تم نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ آج جو تم ناموس صحابہ کے ڈرامے بازی کرتے ہو، تو اس وقت تمہاری یہ غیرت کہاں تھی؟ اس وقت تمہارے ناموس صحابہ کے دعوے کہاں تھے؟ پھر آگے چلیے، میں حوالہ پیش کر چکا کہ یہ ہدایت کے بخشش حصہ سوم انہی کی ہے۔ آگے چلے میرے پاس، کہتے جی ہدایت کے بخشش حصہ سوم تو ہماری ہے ہی نہیں، وہ تو دیوبندیوں نے شائع کر دی، وہ تو کاتب بد مذہب تھا، اس سے ساری گڑبڑ کر دی۔ یہ ایک حوالہ 3-4 حوالے میں پیش کر چکا کہ ہدایت کے بخشش حصہ سوم مولوی احمد خان کی ہے، ان کی شائع کردہ ہے، مولوی احمد خان کی بیات سے وشار لکھ کر شائع کیے گئے۔ اور یہ اسی مولوی محبوب علی رضوی کا بیان ذرا اس ہدایت کے بخشش کے بارے میں ملاحظہ فرمائے۔ یہ میرے پاس ہدایت کے بخشش ہے، اس کا حصہ 100 میں صفحہ نمبر 7 ہے۔ اس ہدایت کے بخشش کے بارے میں مولوی محبوب علی رضوی لکھتے ہیں کہ ہدایت کے بخشش حصہ سوم یہ حاضر ہے، شائقین ان کی زیارت سے مشرف ہوں اور دیکھیں کہ آداب شریعت کی پابندی کے ساتھ زبان کی پاکیزگی، محاورات کی لطافت، الفاظ کی فصاحت، کلام کی بلاغت، عبارت کی رنگینی، مضامین کی دلکشی، تشبیہات کی عمدگی، استعارات کی خوبی، علمی اصطلاحات کی تلمیح ہے، آیات و احادیث کے اقتباسات، غرض شاعری کے تمام لوازم اور ساری خوبیاں سبھی تو جمع فرما دی ہیں۔ یارو تم جس کتاب کا آج انکار کر رہے ہو، یہ تمہارا بابا اس کے بارے میں اتنی لمبی چوڑی گردانے اس کی تعریف میں پڑھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہ جی یہ شائع ہونے سے پہلے کی تعریف ہے، تو اسی کتاب کے صفحہ نمبر 8 پہ لکھتے ہیں، اور اب خدا و رسول جل و علا و صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے فضل و کرم سے ہدایت کے بخشش کا یہ تیسرا حصہ چھپ کر شائع ہوا ہے۔ یہ شائع ہونے کے بعد اس کی تعریفیں کی جا رہی ہے۔ اگر ایک کاتب نے بد مذہب کاتب تھا، اس سے گڑبڑ کر دی، اگر یہ دیوبندی کی شائع کردہ تھی، اگر یہ دیوبندی کی جمع کردہ تھی، اگر یہ احمد خان بریلوی کی نہیں تھی، تو پھر ان تعریفوں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کی تعریفیں کرنے کی وجوہات کیا، وہ ہمیں بتائی جائے۔ اور آگے چلیے، ہدایت کے بخشش سوم ہماری ہے ہی نہیں، یہ تو دیوبندیوں نے، بد مذہبوں نے، کسی اور نے، کسی رافضی وغیرہ نے خود سے بنا کر چھاپ دی۔ یہ وہی فیصلہ مقدس ہے، اور اس فیصلہ مقدسہ سے میں اب اسی جو مفتی اعظم کا حوالہ اور احمد خان خلیفہ کا جو نام لیا مصطفی رضا خان، اس کی بات میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس کا صفحہ نمبر 35 پر عجیب بات یہ مولوی مصطفی رضا خان کہتے ہیں، یوں ہی مولانا نے نقل کر لیے اور چھپوا دیے، کچھ نہ سمجھا کہ یہ اشعار مضمون منقبت میں درج ہونے کے نہیں۔ اعلیٰ حضرت و اعلیٰ حضرت کوئی بھی ادنا سے ادنا جاہل یا حمیت و غیرت معاذ اللہ انہیں باحمیت و غیرت معاذ اللہ انہیں منقبت میں نہ لکھے گا، یہ علیحدہ ہے، یا خیال تو ہو مگر تصاہل یا غفلت برتی، یا اعلیٰ حضرت کا انہیں منقبت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں لکھنا معاذ اللہ سمجھا۔ یہ مولوی مصطفی رضا خان خود کہہ رہا ہے کہ حشمت علی رضوی نے ان اشعار کو اما عائشہ کی منقبت ہی میں سمجھا، اور احمد خان کے اشعار ہی ان کو سمجھے، اور آلت کا سمجھ کر ان پر اعتماد کر کے، آلت پر اعتماد کر کے کہ یہ اسی نے لکھے، اسی کے اشعار ہیں، انہیں اسی جگہ ثابت رکھا۔ معلوم ہو کہ کاتب کی گڑبڑ نہیں تھی بلکہ احمد خان کی گڑبڑ تھی، اور مولوی حشمت علی رضوی کے علم میں بھی یہ بات تھی کہ احمد خان کا اشعار لکھے ہوئے، اسی پر اعتماد کر کے اس ہدایت کے بخشش میں اس کو شامل کیا۔
اور اسے اعلیٰ حضرت کے علم و ادب و تقدس و حمیت و غیرت کے منافی نہ جانا، یعنی ان گندے اشعار کو نہ تو احمد رضا خان کی غیرت کے خلاف جانا، نہ احمد رضا خان کی حمیت کے خلاف جانا، کیونکہ حشمت علی رضوی گھر کا بھیدی تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ گستاخ صحابہ ہے، اس کو پتہ تھا کہ گستاخ اہل بیت ہے، اس کو پتہ تھا کہ احمد رضا خان ایک نمبر کا تکیہ باز رافضی تھا، وہ اندرون خانہ اما عائشہ کی اسی طرح توہین کرتا تھا۔ لہذا جب یہ اشعار اس کے سامنے آئے تو اس نے یہی سمجھا کہ اشعار مولوی احمد رضا خان بریلوی ہی کے ہیں، اور احمد رضا خان بریلوی ہی کے اشعار کو سمجھتے ہوئے اس ہدایت کے بخشش سو میں ان اشعار کو نقل کیا۔ اور آگے لکھتے اور شعراء کی شاعری کی طرح سمجھ کر اور عالم کے علم و عمل پر بھروسہ کر کے اسے جائز جان کر یہی رہنے دیا۔ اور تم کس منہ سے کہتے ہو کہ جی یہ احمد رضا خان کا اشعار نہیں ہے، یہ بد مذہبوں کے اشعار ہے؟ یہ تمہارا مصطفی رضا خان اور وہ کتاب جس کا حوالہ مولوی تو نے خود دیا اور جس مولوی کا نام تو نے خود لیا، یہ لکھ رہا ہے کہ مولوی محبوب علی رضوی نے ان اشعار کو معاذ اللہ اما عائشہ کے بارے میں ہی سمجھا اور احمد رضا خان کی غیرت و حمیت کے منافی نہیں سمجھا، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو پتہ تھا کہ ایک نمبر کا رافضی ہے، ایک نمبر کا شیعہ ہے، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت ہے، لہذا اس کی سوچ اس کے عقیدے سے بعید نہیں ہے کہ اس نے اما عائشہ کے بارے میں یہی بکواس کی ہو۔ اچھا یہ کہتے ہیں جی ہمارے ہدایت کی بخشش تو ہماری ہے ہی نہیں، یہ اشعار تو ہمارے ہے ہی نہیں، حالانکہ یہی مولوی محبوب علی رضوی اسی فیصلہ مقدس ہے جس کا حوالہ اس مولوی نے دیا، اس کا صفحہ نمبر پتہ نہیں کبھی زندگی میں تو نے فیصلہ مقدسہ پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا، خواہ مخواہ میں لکیر کا فقیر بن کر کسی نام لے لیا اور ویڈیو بنانے کے شوق میں آگے جی فیصلہ مقدسہ پڑھو۔ فیصلہ مقدسہ اس طرح پڑھی جاتی ہے، اگر لکیر کا فقیر تجھ جیسے ہوتا ہے ہم جیسے محقق نہیں ہوتے۔ اس میں خود لکھا ہے اسی مولوی محبوب علی رضوی نے کہ میں نے یہ قصیدہ جو اما عائشہ کے بارے میں ہم جس سے ہم کہہ رہے ہیں، یہ قصیدہ میں نے احمد رضا خان کی پرانی کلمی بوسیدہ بیاض سے بڑی احتیاط کے ساتھ نقل کر کے لکھا۔ تو یارو پتہ چلا کہ یہ احمد رضا خان بریلوی ہی کے اشعار ہیں اور کسی کاتب کے نقل کردہ نہیں ہے، بلکہ محبوب علی رضوی کی گواہی کے مطابق بڑی احتیاط سے ان کی کلمی بوسیدہ سے نقل کیے گئے، تو تم کس منہ سے اس کا انکار کرتے ہو؟ چلیے یہ کہتے جی کاتب کی غلطی تھی، کاتب بد مذہب تھا، کاتب رافضی تھا، اس نے ساری ڈرامے بازی کی۔ میں کہتا ہوں ڈوب مرو، ایک جھوٹ کی ایک حد ہوتی ہے یار۔ یہ فتاوی مظہریہ میرے پاس ہے مفتی مظہر اللہ دہلوی، اس کا صفحہ نمبر 403 ہے، اس پہ لکھتے ہیں کہ غرض میرے نزدیک زید بھی اس ناپاک الزام سے بری ہے اور کاتب بھی، اور ہرگز ہرگز ان میں سے کوئی بھی نہ لعنت کا سزاوار ہے نہ عذاب نار کا مستحق ہے۔ میں کہتا ہوں ڈوب مرو، شرم کرو، تم کہتے ہو جی کاتب نے سب کچھ کیا، یہ تمہارا بابا لکھتا ہے کہ کاتب کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے اور کاتب پر بھی لعن تان مت کرو، ہم تمہاری مانے کہ تمہارے اس مولوی کی مانے، تو سچا ہے یا یہ مولوی سچا ہے۔ معروضات تھی میری اس سلسلے میں کہ کیا یہ اشعار احمد رضا خان بریلوی کے ہے یا نہیں، اور ہدایت کی بخشش سوم احمد رضا خان بریلوی کا ہے یا نہیں۔ الحمدللہ میرے پاس 20 دلائل ہے۔ یہ کہتے جی ہم چیلنج دیتے جہاں آنا چاہو آنا، الحمدللہ میں تم سب کے سارے چیلنج قبول کرتا ہوں، اگر جرت ہے تو آؤ میدان میں، اور پھر انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ لکیر کا فقیر کون ہے اور تحقیق کسے کہتے۔ یہ میں نے صرف ابھی ٹرائل دکھا ہے، صرف چند حوالے دکھا ہے کہ ہدایت کی بخشش کس کی ہے اور یہ گستاخانہ اشعار کس کے۔ مزید تفصیل اگر پڑھنے ہو تو یہ محقق اسلامت مولانا مفتی نجیب اللہ عمر صاحب کا مضمون راہ سنت شمارہ نمبر 6 میں چھپا ہے، جرم کا ثبوت حاضر ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ مولوی مجھے کہتے ہیں کہ جی امام مالک کا فتویٰ ہے کہ من سب عائشہ یقتل، تو تم کس منہ سے معافی کی باتیں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں یار شرم کر، پتہ نہیں شفا کی عبارت بھی تجھے پڑھنے آتی ہو کہ نہیں پڑھنے آتی ہو، کسی سے سن یا کسی میسج میں کسی جمعے میں ہم پر شفا کے برہم مار رہے۔ میں اس کے 2 جواب دوں گا، 2 الزامی ایک تحقیقی۔ الزامی جواب تو یہ کہ یہی تمہارا فیصلہ مقدس ہے، اس کے اندر مفتی مظہر اللہ دہلوی کا فتویٰ ہے صفحہ نمبر 29 پر کہ قاذفین حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر ڈالیے، حضرت حسان بن ثابت اور مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہما و حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ کئی صحابہ اس جرم عظیم کے مرتکب ہوئے تھے۔ کئی صحابہ اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگانے کے جرم عظیم کے مرتکب ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ لیکن ان میں سے کسی کے متعلق بھی کسی اصح و مشہور روایت میں نظر سے نہ گزرا کہ اس پر حد جاری کی گئی ہو یا بلحاظ حق کے عبد انہوں نے صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معافی طلب کی ہو۔ غالب یہ کہ کسی شبے کی بنا پر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معاف فرما دیا ہو اور ان کی توبہ ہی اس معافی کا موجب ہو گئی ہو، تو اب کون سا اشکال باقی رہ گیا جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ اس معمولی غلطی کو جو شرم قابل گرفت بھی نہیں ان کی ذات کریمہ معاف نہ فرمائے گی۔ یہ تمہارا مولوی لکھ رہا ہے کہ اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگانے والے کی بھی توبہ قبول ہے، تو امام مالک کا فتویٰ اسے دکھاؤ، ہمیں مت دکھاؤ۔
اور دوسری بات رہی امام مالک کا فتویٰ، تو پہلی بات ہے کہ یہ امام مالک، ہم الحمدللہ امام مالک کے مقلد نہیں بلکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور فتویٰ فتاوی کی کتابوں سے دیا جاتا ہے، یہ قاضی ایاز کی کتابوں سے نہیں دیا جاتا، یہ خود کو مفتی کہتا ہے، پتہ نہیں کبھی اس نے مفتی، مجھے تو یہ مفتی از مفت لگتا ہے۔ بہرحال تحقیقی جواب اس کا سن لیں، اس نے عبارت پیش کرنے میں بھی گڑبڑ کی، پوری عبارت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ شفا جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا میرے پاس 184 ہے، اس میں لکھا ہے وروی عن مالک من سب ابا بکر جلد ومن سب عائشہ قتل، کہ امام مالک سے روایت کیا گیا کہ جو ابو بکر صدیق کو گالی دے اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، جیسے اس بدبخت مولوی نے صدیق اکبر کی گستاخی کی، آج اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس کو ننگا کر کے اس کی چترول لگائی جاتی۔ اور آگے لکھے ومن سب عائشہ قتل، جو اما عائشہ کو گالی دے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو آگے خود یہ کہ قیل لہ لما، آگے خود سوال کر رہے کہ بھئی صدیق اکبر جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، اس کو تو گالی دینے والے کو تم کوڑے لگاؤ، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تم کوڑے نہ لگاؤ بلکہ ڈائریکٹ قتل کرو، اس کی وجہ کیا؟ تو خود آگے لکھتے ہیں قال من رماها فقد خالف القرآن وقال ابن شعبان عنه لأن الله يقول يعظكم الله ان تعودوا لمثل ابدا ان كنتم مؤمنين فمن عاد لمثل فقد كفر۔ یہ معلوم ہوا کہ یہاں ایک خاص مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ عام سب کی بات نہیں ہو رہی، عام گالی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ معاذ اللہ اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگانے کی بات ہو رہی ہے، اور چونکہ ان کی برات خود قرآن میں موجود ہے، لہذا اس نص قطعی کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہوا، اس سب عائشہ پر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ نص قطعی کا انکار کرنے کی وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اگر میں نے بات غلط کی ہو اور جرأت ہے میری اس بات کو رد کرنے کا تو رد کر کے دیکھو۔ آگے چلیے، ایک آخری بات میں کرنا چاہوں گا کہ ایک مولوی صاحب بڑا یہ کتاب اٹھا کے چہک رہے تھے کہ جی دیکھیں اس میں دجل و فریب کیا ہے، اس میں خیانت کی ہے، اور پہلی والی بات نقل نہیں کی، آگے والی بات نقل کی۔ میں نے جو اس سے اصولی بات کی اس کو کسی مولوی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ میں نے اس میں سے یہ حوالہ پیش کیا تھا کہ اگر اما عائشہ معاف نہ بھی فرمائے تو یہ ایک خطا کار بیٹے کا مسئلہ ہے اور اس کی مشفقہ ماں کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کو اس کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ مجھے اس بات کا جواب دیا جائے، کسی بھی مولوی نے اس حوالے کو، اس اصول کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ آج تم معافی بھی قبول نہیں کرے اور اپنے بڑوں کے بارے میں کہتے ہو جی اما عائشہ پر جو بھونکے وہ خطا کار بیٹے، اس کی ماں، مشفقہ ماں کا مسئلہ ہے۔ یہ دینے کے پارٹ کوئی اور لینے کے پارٹ کوئی اور کیوں ہیں؟ اس کی ذرا مجھے آپ وضاحت فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔